السلام علیکم ویورز، آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ہائیڈرو تھرمل وینٹس۔ نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھی ہائیڈرو یعنی پانی کے ریلیٹڈ ہے، تھرمل ہیٹ کو کہتے ہیں، اور وینٹس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کولڈ واٹر کیا ہوگا، ہاٹ واٹر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا۔ تو ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں اصل ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ بیالوجی کی بات کر لیتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ بیالوجی کے اندر یہ ہے کہ 1977 سے پہلے سائنسدان یہ سوچتے تھے کہ جس جگہ پر سورج کی روشنی فوڈ چین کو سپورٹ نہیں کر رہی، جیسے کہ اوشنز کے اندر سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی، جب وہ سورج کی روشنی اوشنز کے اندر نہیں پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے فوڈ چین کو اس نے سپورٹ نہیں کرنا۔ وہ کس طرح کہ جب سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی تو پلانٹس وغیرہ جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اس روشنی کو ابزارب نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ اپنی خوراک وغیرہ کو تیار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان ڈیپ اوشنز کے اندر یعنی وینٹس کے اندر آرگنیزم تو پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح زندہ رہتے ہیں اور کدھر سے اپنی خوراک کو لیتے ہیں؟ وہ اس طرح سے اپنی خوراک کو لیں گے جو سرفیس واٹر ہوتا ہے اوشنز کے اوپر، یعنی سرفیس واٹر جو ہوتا ہے وہ سرفیس واٹر کے اوپر ایک ٹائپ کا میٹیریل ہوتا ہے جس کو ڈائبرس میٹیریلز یا ڈائبرس سیلز وغیرہ کہہ لیں۔ ڈائبرس فوڈ میٹیریل ایسا میٹیریل ہوتا ہے جو کہ ریمیننگ پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ کس چیز کے ریمیننگ پارٹس؟ کہ بھی ڈیڈ آرگنیزم جو ہوتے ہیں اس کے ریمیننگ جو پارٹس ہوں گے اس کو ڈائبرس فوڈ میٹیریلز کہیں گے۔ وہی ڈائبرس فوڈ میٹیریل سرفیس واٹر سے نیچے آتا ہے۔ جیسے وہ نیچے آئے گا، وینٹس کے اندر جو جاندار وغیرہ پائے جاتے ہیں یا ڈیپ سی کے اندر جو جاندار وغیرہ پائے جاتے ہیں وہ اسی ڈائبرس فوڈ میٹیریل کو کیا کرتے ہیں، ابزارب کر لیتے ہیں۔ ابزارب کرنے کے بعد اسی سے اپنی خوراک اور انرجی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اب پیچھے بات کی بیک گراؤنڈ بیالوجی کی، اب ادھر بات کرتے ہیں بیک گراؤنڈ جیولوجی کی۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اوشن فلور ہوتا ہے، اس کے اوپر کریکس موجود ہوتی ہیں۔ انہی کریکس کی مدد سے جو کولڈ واٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوگا، نیچے رستا ہے یعنی نیچے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے چلا جائے گا، نیچے ایک ٹائپ کا میٹیریل ہوتا ہے جس کو میگما بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ نیچے آئے گا، میگما کی سطح کے قریب جب آئے گا وہ کولڈ واٹر کیا ہوگا، پھر اب وہ کولڈ واٹر نہیں رہے گا بلکہ وہ ہاٹ واٹر کے اندر کیا ہوگا، کنورٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ ہاٹ واٹر کے اندر کنورٹ ہوگا، اس کے بعد ایک اور پروسیس ہوتا ہے، یعنی ایک اور پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ وہ پروسیس کیا ہے کہ اسی ہاٹ واٹر کے اندر جو کولڈ واٹر تھا پہلے اور ہاٹ میں تبدیل ہوا ہے، اس واٹر کے اندر منرلز بھی شامل ہو جائیں گی۔ جب وہ منرلز اور کولڈ واٹر ہارٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، اب یہ دونوں ایک دوسرے کیا بنا دیں گے، جب مکس اپ ہوں گے تو ایک پریسیپیٹیٹ بن جاتا ہے۔ اب یہی جو پریسیپیٹیٹ ہے اس نے کیا کرنا ہے، رائز اپ ہونا ہے سی فلور کے اوپر، یعنی یہ دوبارہ انہی کریکس کی مدد سے دوبارہ سی فلور کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سائنسدانوں نے کیا کیا، ایک ہائپوتھیسس بنایا۔ اس ہائپوتھیسس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ریموٹ کنٹرول ایکوپمنٹ بھیجا، اور وہ ایکوپمنٹ کدھر بھیجا، ایک وینٹس کو دیکھنے کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول ایکوپمنٹ بھیجا۔ اور یہ جو ریموٹ کنٹرول ایکوپمنٹ تھا ایک گلیپاگوس رفٹ پر بھیجا انہوں نے۔ یعنی گلیپاگوس رفٹ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ پر کیا ہوں گی، اوشینک جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے دور دھکیلی جاتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو دور دھکیلتی ہیں۔ جیسے یہ ڈائیگرام کے اوپر میں دکھایا گیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اوشینک پلیٹس ہیں، یہ ایک دوسرے کو پرے کی طرف یعنی پل اوے کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو دھکیل رہی ہیں دوسری طرف۔ جیسے ہی انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایکوپمنٹ بھیجا، وہ ایکوپمنٹ کیا تھا، اصل میں وہ ٹیمپریچر سینسیٹیو ایکوپمنٹ تھا۔ جیسے انہوں نے گلیپاگوس رفٹ کی طرف بھیجا وہ ایکوپمنٹ، بھیجنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کیا۔ ڈیٹیکٹ کیسے کیا، وہ کہتا ہے جیسے ہی ہم نیچے کی طرف جائیں یعنی گہرائی کی طرف جائیں، ڈیپ سی کی طرف جائیں تو ٹیمپریچر کے اندر لٹل یعنی اماؤنٹ میں چینج آتا ہے، اور وہ اماؤنٹ کتنی تھی جو ایکوپمنٹ کی مدد سے نوٹ ہوئی، وہ تھی 35.6 ڈگری سینٹی گریڈ، جو کہ بہت ہی کم مقدار میں چینج ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے کیا کیا، وہ ایکوپمنٹ بھیجا، اب وہ ایکوپمنٹ واپس جب آیا تو اس نے کیا کیا کہ ٹیمپریچر کو تو چینج کیا along the rift۔ اب
جب انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ٹیمپریچر سینسیٹیو اکوپمنٹ واپس آیا، اس کی جگہ پر سیم سائٹ پر انہوں نے ایک اور چیز سینڈ کی. اب انہوں نے اکوپمنٹ نہیں بھیجا بلکہ انہوں نے کیا کیا، ایک کیمرے کو سینڈ کیا اسی سیم سائٹ پر. اس کیمرے نے کیا کیا کہ بھئی بہت زیادہ کلیم کے جو سیلز تھے اس کی پکچر کو کیپچر کیا. کیپچر جیسے یہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے، یہ جو کلیم سیلز ہیں بہت زیادہ مقدار میں کلیم سیلز ہیں. یہ کلیم سیلز اسی کیمرے کی مدد سے کیپچر کی گئی فوٹو سے لی گئی ہیں جو انہوں نے سینڈ کیا تھا. اور یہ انہوں نے کس جگہ پر سینڈ کیا تھا؟ سیم سائٹ پر جہاں پر انہوں نے پہلے سے ٹیمپریچر سینسیٹیو اکوپمنٹ بھیجا تھا. اب اس کے بعد ہے کہ بھئی اس سارے پروسیس کے بعد کہ بیالوجسٹ کا کیا ریئیکشنز آیا. اس سارے پروسیس کے بعد بیالوجسٹ یہ دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ بھئی اتنی زیادہ ڈیپ سی کے اندر وینٹ ایریا کیسے پاسبل ہے. اگر پاسبل ہے تو اس کے اندر جو آرگنزم جو ہیپ آف کلیم شیلز ہے، یعنی بہت زیادہ کلیم شیلز کے جو ڈھیر تھے، وہ اپنی خوراک کو کیسے حاصل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی آیا کہ یہ جو ڈیپ سی کے اندر جو یعنی وینٹس کے اندر جو آرگنزمز ہیں، کیا وہ انہی جانداروں سے ریلیٹ کرتے ہیں جو ڈیپ سی کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ان سوالوں کے جواب کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ ایک ریزلٹ پر پہنچے. وہ ریزلٹ کیا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں. اب وہ جو 3 سوال تھے اس کے ریزلٹ میں کیا کیا، اس کے ریزلٹ میں جواب یہ آیا کہ بھئی وہ سارے کے سارے جو وینٹس کے اندر جو اینیملز وغیرہ پائے جاتے تھے، ان کا جو فارمز وغیرہ ہیں وہ ڈیپ سی سے بالکل ریلیٹ نہیں کرتے. یعنی کہ جو سائنسدان پہلے سے ریکارڈ کردہ سپیشیز ہیں جو انہوں نے ڈیپ سی کے اندر یعنی سپیشیز کو ریکارڈ کیا ہے، اور وہ والی شیپز یعنی ہیپ آف جو سیلز تھے یعنی کلیم سیلز تھے جو ونڈس کے اندر پائے جاتے تھے، وہ ٹوٹلی طور پر ڈیفرنٹ تھے ان سپیشیز سے جو ڈیپ سی کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ڈیپ سی کے اندر یعنی ونڈس کے اندر بیالوجی اور ایکالوجی کے ریلیٹڈ ایک نیا دور شروع ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہم اصل اپنے ٹاپک کی طرف کہ بھئی ہائیڈرو تھرمل وینٹس کیا ہیں. وہی بات ہے جو ہم پہلے یعنی بیک گراؤنڈ جیولوجی کے اندر بتا چکا ہوں کہ بھی اس میں کیا ہوگا، کولڈ واٹر ہوگا یا سی واٹر ہوگا. وہ کریکس کی مدد سے نیچے آئے گا. جیسے ہی وہ نیچے آئے گا 180 ڈگری سینٹی گریڈ فارن ہائٹ تک یہ کیا ہوگا، ہیٹ اپ ہوگا. ہیٹ اپ ہونے کے بعد اس کے اندر کیا ہوں گی، کرسٹ سے منرلز وغیرہ ایڈ ہوں گی. جیسے ہی وہ منرلز ایڈ ہوں گی یہ پریسیپیٹیٹ بن جائے گا، اور وہ پریسیپیٹیٹ کس شکل کا ہوگا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اب کولڈ واٹر اور منرلز جو کرسٹ میں پائی جاتی تھی ان کے مکسچر سے جو ایک پریسیپیٹیٹ بنا، اس کا جو کلر تھا وہ سموکی اپیرنس رکھتا تھا. یعنی اس کی جو کلر تھی یا اس کی جو اپیرنس تھی وہ سموکی ٹائپ کی تھی. اور یہ جو منرلز ہیں ہاٹ واٹر سے یا وینٹ فلوئڈ سے کس طرح سے فال آؤٹ ہوتے ہیں، یہ چمنی کی صورت میں. جیسے یعنی کہ جب انہوں نے وینٹ فلوئڈ سے علیحدہ ہونا ہے منرلز نے، تو انہوں نے ایک چمنی ٹائپ فارمیشن بنا لینی ہے، اور اسی فارمیشن کی بنیاد پر یا اسی حالت میں انہوں نے کیا ہونا ہے، اسی وینٹ فلوئڈ سے سیپریٹ ہونا ہے. اب چونکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھئی سٹارٹ میں کہ ونڈس کے اندر بھی آرگنزم وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور وہ آرگنزم کس طرح سے اپنی خوراک کو لیں گے تو وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو ادھر سمجھانے کے لیے یعنی 2 ٹرمز ہیں، ایک تو فوٹوسینتھیسس ہے اور دوسرا ہے کیمیوسینتھیسس. یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ بھئی جس جگہ یعنی زمین پر جس جگہ پر سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے تو وہاں پر پلانٹس جو ہوتے ہیں اسی سورج کی روشنی کو کیا کرتے ہیں، ابزارب کر لیتے ہیں. ابزارب کرنے کے بعد وہ جو سورج کی روشنی انہوں نے ابزارب کیا اس کو یوز کریں گے. یوز کس طرح سے کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو پانی تھا اس کو یہ کنورٹ کر لیتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کے اندر یعنی گلوکوز کے اندر. جب یہ گلوکوز کے اندر کنورٹ کر لیں گے، وہی گلوکوز جو ہوگا انہی پلانٹس کے اندر سٹور ہوگا. سٹور ہونے کے بعد جب کوئی اور جاندار انہی پلانٹس کو کھائیں گے تو وہ سٹوریج یعنی جو سٹور شدہ یا ذخیرہ شدہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یا گلوکوز ہیں وہ انہی جاندار کے اندر منتقل ہو جائیں گے جو جاندار پلانٹس کو کھائیں گے.
یہ بات تو تھی ان یعنی وہاں پر جہاں پر سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے. اب بات کرتے ہیں اس جگہ کی جیسے ونڈس ہیں یا ہائیڈرو تھرمل ونڈس ہیں جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی. تو وہاں پر بیکٹیریا ہوتے ہیں یعنی وہ گرین پلانٹس کی طرح سے کام کرتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ بھی انہوں نے ہائیڈروجن سلفائڈ جو ہوتی ہے جو ونڈس فلوئڈ کے اندر شامل ہوگی وہ ہائیڈروجن سلفائڈ یوز کرتے ہیں. یوز کس طرح سے کریں گے, وہ ہائیڈروجن سلفائڈ فلوئڈ سے نکالنے کے بعد اسی کو ہائیڈروجن سلفائڈ کو واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے جوائن کریں گے. جوائن کرنے کے بعد کمبائن کرنے کے بعد وہی جو ہائیڈروجن سلفائڈ واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ تین چیزیں یہ کنورٹ ہو جائیں گی کاربوہائیڈریٹس میں, اور وہی جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ بیکٹیریا یا گرین پلانٹس کے اندر سٹور ہوں گے. سٹور ہونے کے بعد جیسے ہی کوئی اور پلانٹس یا کمیونٹیز پاپولیشنز یا کمیونٹی کا کوئی بھی جاندار انہی کو کھائے گا تو وہ والے جو کاربوہائیڈریٹس تھے وہ اب بیکٹیریا سے اس کے اندر چلے جائیں گے, یعنی جو جاندار ان بیکٹیریا کو کھائے گا. اب پیچھے بات کی کہ بھئی ایسے جاندار جو ونڈس کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی جو ونڈس میں ہوں گے, لیکن کچھ جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی ونڈس کے اندر نہیں ہوتے بلکہ اس کی باؤنڈری کے ارد گرد ہوتے ہیں یعنی اس سے تھوڑا دور ہوتے ہیں. تو ان جاندار کا کیا بننا ہے, کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ یعنی ونڈس کے اندر جو پانی ہے اس کا ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر منرلز کی بھی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ جو جاندار ہیں جو ونڈس کے قریب ہوتے ہیں وہ جاندار اسی ہارڈ ٹیمپریچر کو اور کیمیکلز کو بیئر نہیں کر سکتے, اس لیے وہ مر جاتے ہیں. لیکن ونڈس کے جو جاندار ہیں اس کے ریلیٹڈ اس کے برعکس ہیں, کیونکہ اس طرح سے وہ یونیک ٹائپ کے ہوتے ہیں. اور وہ یونیک ٹائپ کے کس طرح ہوں گے, وہ انہی ہارٹ یعنی ہارٹ واٹر کو بھی اور کیمیکلز کو بھی ٹالریٹ کرنے کی کیا کر رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں. اور انہی ونڈس کے اندر جو اینیملز ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے, یعنی ان کی اپیرنس کس طرح سے ہوگی, یا تو وہ مور فیملر آرگنیزمز ہوں گے. مور فیملر آرگنیزم کے علاوہ وہ فلفی بالز ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں. اب ادھر مختلف یعنی قسم کے جاندار پائے جاتے تھے ونڈس کے اندر, یعنی ان کو مختلف کیٹیگریز کے اندر رکھا گیا ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہ گریزنگ کہلاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ کو سسپینشن فیڈرز کہا جاتا ہے, کچھ پریڈیٹرز کے طور پر رہتے ہیں اور کچھ جو اسکیونجز کے طور پر رہتے ہیں. گریزنگ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر سنیلز آ جاتے ہیں, کریبز یا لائم پٹس آ جاتے ہیں, یعنی گریزنگ ونڈس اینیملز کے اندر. گریزنگ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے, بیکٹیریا کو گریز کرنا ہے. جیسے ہی بیکٹیریا کو گریز کریں گے, بیکٹیریا کو کھائیں گے, کھانے کے بعد اسی سے وہ اپنی انرجی کی ضرورت کو پورا کریں گے. اور آ جاتے ہیں سسپینشن فیڈرز, یعنی اس کے اندر بھی موسلز ہیں, موسلز کے ساتھ فیڈر ڈسٹر ورمز ہیں. ان کو اس لیے سسپینشن فیڈر کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی ریزن یہ ہے کہ بھئی یہ کیا کریں گے, واٹر کے اوپر جو فوڈ کے جو میٹیریلز ہوں گے جو سسپینشن کی صورت میں ہوں گے یعنی تیر رہے ہوں گے, یہ اس کو کیا کرتے ہیں, ریموو کرتے ہیں, اور ریموو کرنے کے بعد ان کو کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد انہی سے یہ اپنی انرجی لیتے ہیں. اس کے علاوہ سسپینشن فیڈرز کے علاوہ کچھ جاندار پریڈیٹر کے طور پر بھی رہیں گے, یعنی جیسے اینیمونز ہیں وہ پریڈیٹرز کے طور پر کیوں رہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے پرے کو کیپچر کرنا ہے اپنی ٹینٹیکلز کی مدد سے. کیپچر کرنے کے بعد یہ اس کو مار دیتے ہیں, کل کر دیتے ہیں, کل کرنے کے بعد اسی سے یہ اپنی خوراک کو ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اینڈ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اسکوینجز کیا ہوتے ہیں, یعنی اسکوینجرز کو بتاتا چلوں کہ بھئی اسکوینجرز ایسے اینیملز یا ایسے آرگنیزمز ہوتے ہیں جو اپنی خوراک کو یا تو لیونگ یا تو ڈیڈ آرگنیزم سے لیتے ہیں. اب اس کے اندر کون سے دو جاندار ہیں, یعنی اس کے اندر اسکوینجز کے اندر اس کے اندر کریبز آ جاتے ہیں, برائٹل سٹارز آ جاتے ہیں. یہ تو جو دونوں ہیں یہ اسکوینجرز کہلاتے ہیں. یہ اس لیے اسکوینجرز کہلاتے ہیں کیونکہ یہ اپنی خوراک کو ڈیڈ اینیملز یا ڈیڈ بیکٹیریا وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہے کہ بھی ہاؤ آر ونڈس پاپولیٹڈ, یعنی ونڈس جو ہیں وہ کس طرح سے پاپولیٹڈ ہوتی ہیں. جو ونڈس ہوتی ہیں وہ بہت دور دور پائی جاتی ہیں, اور وہ جو پہلے سے ایگزسٹ ہوں گی ونڈس وہ یا تو کچھ دہائیوں کے لیے ایگزسٹ رہتی ہیں یا
کچھ سالوں کے لیے. لیکن جو نیو ونڈس ہوتی ہیں جو بنتی ہیں یعنی نئی بنتی ہیں وہ جو ونڈس ہوتی ہیں وہ جلدی سے پاپولیٹڈ ہوتی ہیں یا اس کے اندر جو آبادی ہوتی ہے وہ جلدی سے پاپولیشن یعنی اس کی بڑھتی ہے. اب یعنی دیکھا جائے کہ بھی وہ جو ونڈس کے اندر بیکٹیریا وغیرہ تھے وہ کوئی اس جگہ پر رہتے ہیں تو دو جگہوں پر رہیں گے, یا تو وہ اوشن فلورز کے اندر رہیں گے, اوشن فلورز کے اندر نہیں تو اوشن فلورز کی جو کریکس ہوتی ہیں ان کے اندر اسپیشل ٹائپ کے پورز ہوں گے اور یہ انہی پورز میں رہیں گے یعنی کریکس میں. لیکن وہ جو اوشن فلورز یا کریکس کے اندر جو پورز ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی تعداد کیا یعنی بیکٹیریا کی تعداد جو ہوتی ہے وہ بہت لو ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جیسے ہی ایونٹس کیا ہوگی پوپس اپس ہوگی یعنی اپیئر ہوگی, سڈنلی اپیئر ہوگی تو بیکٹیریا کی کیا ہوگی پاپولیشن نشوونما پائے گی یا اس کی نشوونما ہوگی یا پرورش ہوگی. اب انہی ایونٹس کے اندر جو ہیٹ واٹر ہوتا ہے وہ جب سٹریم آؤٹ ہوتا ہے تو وہ 200 میٹر بلندی کی طرف جاتا ہے. 200 میٹر بلندی کس سے؟ سی فلور سے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھی ہاٹ واٹر جو ہوتا ہے وہ لیس ڈینس ہوتا ہے بانسبت کولڈ واٹر کے, اس لیے جب وہ سٹریم آؤٹ ہوگا تو 200 میٹر سی فلور سے بلندی کی طرف جائے گا. ٹیوب ورمز اینڈ جائنٹ وائٹ کلیمز ہیں یہ دو یعنی بیکٹیریا ہیں. یہ کیا کرتے ہیں اسپیشل ٹائپ کے بیکٹیریا ہیں, وہ اس لیے اسپیشل ہو گئے کیونکہ ان کے اندر ڈائجسٹو ٹریکٹ نہیں ہوتی. جب ڈائجسٹو ٹریکٹ نہیں ہے تو کوئی بھی ان کا ایٹنگ وے نہیں ہے. تو ان دونوں نے کیا کرنا ہے پھر سمبیوسس بنانی ہے یعنی اکٹھے رہنا ہے. یہ کیا کریں گے ہائیڈروجن سلفائڈ کو کیا کریں گے, ہائیڈروجن سلفائڈ ہے آکسیجن ہے اپنی باڈی کے اوپر بیکٹیریا کے ساتھ ایک اسپیشل ایریا ہوتا ہے ان کی باڈی پر, وہاں پر یہ انہی دو چیزوں کو یعنی آکسیجن کو ہائیڈروجن سلفائڈ کو منتقل کریں گے, ٹرانسفر کریں گے. جیسے یہ ٹرانسفر کریں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ بھئی کیمیوسینتھیسس سٹارٹ ہو جائے گی. کیمیوسینتھیسس سٹارٹ ہونے کے بعد اس کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کاربوہائیڈریٹس ہوں گے یعنی بنیں گے. بننے کے بعد وہی کاربوہائیڈریٹس یہ خود بھی فیوز کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہوسٹ ہوتے ہیں یا یہ جن پر ہوسٹ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. اب ہے کہ بھئی ونڈس ہیں کتنی تعداد میں اور یہ پائی کہاں پر جاتی ہیں. کوئی بھی نہیں جانتا کہ بھی ونڈس کدھر ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے, لیکن ہاں یہ جانتے ہیں کہ بھی ہائیڈرو تھرمل ونڈس جو ہوتی ہیں وہ کنسسٹنٹلی طور پر فارم بھی ہوتی رہتی ہیں اور ڈسٹرائے بھی ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ ڈیپ سی کے بہت سے ایسا پارٹس ہیں جو ہم نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اور وہ جو مینلی جگہ ہے جو ہم نے اپنے آنکھوں تک ڈیپ سی کی جو مینلی جگہ ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ یا تو ٹیکٹینک پلیٹس کی باؤنڈری ہے اس پر پائے جائیں گی یا اس کی باؤنڈری کے ساتھ جو ریجنز ہوتا ہے اس پر پائے جائیں گی. That's it our topic. I hope کہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. Thank you for listening.